گزرتے رات میں بستر پہ جاتے نا تو بہترین اعمال میں آپ کو ایک چیز دے رہا 5 یا 6 منٹ کا ایک ہوم ورک دیتا یہ روز کرو ایک ایسا سورہ ہے قرآن کا شارٹیسٹ سورہ کوئی بڑا سورہ بھی نہیں 4-5 منٹ کا سورہ اگر تم یہ سورہ پڑھو گے تو سپرے کا کام کرے گا تمہاری ماں تمہارے باپ کی لحد میں رحمت جائے گی تمہاری 8 دن کے سارے ایشوز دور ہوں گے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے حق میں دعا دے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چیز کرو 24 گھنٹے میں جب 24 آورز گزرتے رات میں بستر پہ جاتے نا تو چیک کرنا کہ صبح سے شام تک میرا کون سا ایسا عمل تھا جس سے میرا حسین مجھ سے راضی ہو گیا کبھی سوچا ہم 1000 ٹاپک پہ بات کرتے 1000 چیزیں ہمارے ذہن میں رہتے لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرا مولا حسین راضی ہوئے یا نہیں ہوئے ہم نے اسلام کو گرانٹیڈ لیا میرے جملے غور سے سنو گرانٹیڈ لیا اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے اسلام بولتا عمل کرو پھر میرے پاس آؤ میں ذمہ داری سے بول رہا علماء کے سامنے بول رہا ذمہ داری I'm responsible of my words what I'm saying کہ کوئی ایک حدیث بتاؤ کوئی امام علی کی سینگ بتاؤ کہ پورے 14 معصومین کی کوئی ایک حدیث بتاؤ کہ جس میں امام علی نے یہ کہا ہو کہ اے میرے شیعو تم جیسے چاہے زندگی گزارو میں موجود ہوں میں کیا بول گیا علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم جو چاہے کرو ہم ہیئر نو علی نے کہا عمل کرو آؤ میں بخشوا دوں گا یہ گارنٹی مولا علی کی ہے بے شک ہمارے اعمال پہ ہم کو کچھ نہیں ہے ہم کو معلوم ہے کہ میرے اعمال ناقص ہیں ٹوٹے ہوئے ہیں بروکن ہیں اس کو صحیح کرے گا میرا مولا لیکن کچھ تو رہے ہر چیز کو گارنٹی ایزی لے کے اگر رہ جائے عبادت کر رہے اور ماں باپ کی اطاعت نہیں کر رہے ماں باپ کے لیے کوئی فاتحہ نہیں کرتے ماں باپ کے لیے کوئی سلوات نہیں پڑھتا ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان نہیں جاتے کتنے میں جنرل بات کر رہا برا نہیں ماننا کہ جتنے بیٹھے ہیں سب جاتے ہیں شب جمعہ اپنے اپنی ماں اپنے باپ کے پاس مر گئے سال ہو گئے 2 سال ہو گئے 5 سال ہو گئے 10 سال ہو گئے 20 سال ہو گئے چلے گئے ہم شب جمعہ جاتے ہیں لٹرلی تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارا انتظار کرتا ہے وہ آزاداری کیا کہ جس سے ہم کو سیکھے نہیں تو بہترین اعمال میں آپ ایک چیز دے رہا 5 یا 6 منٹ کا ایک ہوم ورک دیتا یہ روز کرو اپنے مرحومین کے لیے آپ الہ آباد میں آپ کے ماں باپ لکھنؤ میں مثال کے طور پہ لندن امریکہ میں دور ہے ہزاروں میل دور آپ یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے ایک ایسا سورہ ہے قرآن کا شارٹیسٹ سورہ کوئی بڑا سورہ بھی نہیں 4-5 منٹ کا سورہ ہر کے پاس اسمارٹ فون ہے ڈاؤن لوڈ کرو یہ وہ سورہ ہے اگر تم یہ سورہ پڑھو گے تو سپرے کا کام کرے گا تمہاری ماں تمہارے باپ کی لحد میں رحمت جائے گی تمہاری 8 دن کے سارے ایشوز دور ہوں گے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی تمہاری ماں تمہارا باپ تمہارے حق میں دعا دے گا وہ احسان تو اتار نہیں سکتے لیکن تمہارے حق میں اگر ماں کی دعا یا باپ کی دعا لگ جائے جو تمہارے ایشوز ہے جو تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہے جو تمہاری لائف کے رکاوٹیں ہیں جو تمہاری لائف کے ہرڈلز ہیں وہ سارے دور ہوں گے ایک عجیب سورہ اللہ کا رسول مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا اللہ ہم کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ اللہ کا رسول بیٹھا نماز کے لیے تو ایک شخص سفر پہ تھا ٹریول کر رہا تھا غور سے سنو 2 منٹ کا واقعہ لیکن کمپلیٹ میسج وہ شخص انٹر ہوا اس کے لباس سے معلوم ہو رہا تھا کہ سفر پہ تھا اور جب پرانے زمانے میں لوگ سفر پہ جاتے تھے تو سیدھا گھر جاتے تھے اس لیے کہ کپڑوں کے اوپر گرد ہوتی تھکن اونٹ کا سفر ایک تکلیف دہ سفر ہوتا تھا وہ اندر نہیں گیا بلکہ سیدھا مسجد نبوی میں آ گیا لوگوں نے کہا یار تو سفر پہ تھا گھر کیوں نہیں جاتا تو اس نے کہا میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہو گیا میں اللہ کے رسول سے اس کی تعبیر لینے جا جب یہ سنا تو پورا مدینہ اس کے ساتھ ہو یہ سیدھا آیا محراب پہ سرکار بیٹھے ہوئے سلام کی اللہ کے رسول نے جواب سلام کہا خیر تو ہے سفر پہ تھا اس نے کہا ہاں تو کہا گھر گیا کیوں نہیں جاتا تو کہا میرے ساتھ ایک عجیب سفر میں واقعہ ہوا میں آپ سے پوچھنے آیا ہے تو پورا مسلمان کھڑے رہ کے سن رہا کہ اس کے ساتھ واقعہ کیا ہوا یہ کہتا ہے کہ بالکل میں یمن سے آ رہا تھا مدینے سے پہلے سٹی میں انٹر ہونے سے پہلے ہمارا قافلہ رکا میرے قافلے والے دور جا کے بیٹھے کھجور کے درخت ہر طرف ہے صحرا ہے کوئی آبادی نہیں ہے اس نے کہا میں نے اپنے اونٹ کو ایک جھاڑ پہ باندھ دیا باندھ کے اپنا خاموش بیٹھا ہوا تھا قافلے والے دور بیٹھے ہوئے تھے کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایسا لگا مجھے ہزاروں آدمی میرے کان کے پاس آ کے رائٹ کان کے پاس آ کے کہنے لگے کہ اے بھائی ہم تیرے بڑے شکر گزار ہیں یہ گھبرا گیا کہ اتنی آواز ایک آدمی نظر نہیں آ رہا یہ آواز کہاں سے کہتا میں گھبرایا بیٹھا تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کان کے پاس ایسا لگ رہا ہزاروں آدمی نظر کوئی نہیں آ رہا کہنے لگے کہ بھائی ہم تیرے بڑے شکر گزار ہیں we are thankful to you یہ گھبرا گیا یہ سمجھا کوئی جن من ہے
یہ آج کا پرابلم نہیں ہے، شروع سے یہ پرابلم نہیں. اس نے کہا میں نے اونٹ کو کھولا سیدھا آپ کے پاس آیا. آ کے سرکار سے کہا یہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا کیا تو سورہ ملک پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ لیکن آپ کو کیسے معلوم میں پڑھ رہا تھا؟ کہا یہ سورہ ملک کی برکت ہے کہ جہاں تو بیٹھا ہوا تھا وہاں نیچے خبریں تھیں اور وہاں پہ عذاب ہو رہا تھا، تو نے سورہ ملک شروع کیا، اللہ کی رحمت نازل ہوئی. جیسے رحمت نازل ہوئی وہ صاحب لحد تھے جو آگے تیرا شکریہ ادا کر رہے تھے. اس کے بعد معصوم امام کہتے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھ کے سورہ ملک پڑھو. سورہ ملک سپرے کا کام کرتا ہر شب جمعہ کو. اگر تم یہ چاہتے اس لیے کہ سورہ ملک رحمت کو نازل کرتا. سورہ ملک اگر تم مرحومین کے لیے پڑھو گے جمعرات کو تو ان کے آپ یہ پڑھ کے بولو کہ پورے الہ آباد پوری دنیا میں جانا میرے مولا حسین کا چاہنے والا اس کو اس کا ثواب پہنچے. تو 1 بلین شیعہ مر گئے. تو اب آپ سوچو جو 8 دن سے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، جو رکاوٹیں ہیں، جو آبسٹیکلز آپ کی لائف میں آ رہے، جو پریشانیوں میں سٹریس میں ہے، اگر 1 لاکھ آدمی تمہارے حق میں دعا دے رہا، تمہاری ماں دعا دے رہی، تمہارا باپ دعا دے رہا، اس لیے کہ تم نے ان کی لحد میں رحمت کو پہنچایا، وہ سارے تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ اللہ اس کی وجہ سے رحمت آئی، تو اب اس کے اوپر رحمت نازل کر، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، اس کے دل میں سکون پیدا کر دے. تو آپ سوچو ایک سورہ کئی ملین کو بخشوا سکتا، تو آپ کی دعا تو فوراً قبول ہوگی. یہ تو آپ کو زندگی میں مل رہا، لیکن مرنے کے بعد اگر تم نے 10 سال سورہ ملک پڑھا ہے اور 10 سال کے بعد تمہاری موت آئے، تمہارے لیے تمہاری اولاد کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن یہ سورہ ملک کو اللہ ایک حسین اور خوبصورت چہرہ بنا کر، انسان بنا کر تمہاری لحد میں بھیجے گا. اور کب تک رہیں گے؟ تمہارا بیٹا تم کو لٹائے گا اور تا ظہور امام اور یا روز محشر تک تمہاری لحد میں وہ نور رہے گا، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو سورہ ملک پڑھتا وہ اندھیروں سے بچ جاتا، نور کے اندر آ جاتا. آپ نے غور کیا؟ بہترین تحفہ تھا آج کی مجلس کا. پڑھنا نہیں آتا قرآن میں لگا لو، لیکن ایسا نہیں لگانا کہ گاڑی چل رہی میں دوسرے ٹیلی فون پہ ہوں سورہ ملک چل رہا. یہ نہیں کرنا. بیٹھنا 5 منٹ سننا، اس کے بعد دعا کر دینا. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہارے اوپر کیسی رحمت کو نازل کرتا ہے، تمہارے ماں باپ پہ. روز اگر 1 دفعہ تم سورہ ملک کا تحفہ اپنے ماں باپ کو بھیج دو تو پھر کم از کم کچھ تو احسان کہ اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم پہ. کچھ تو آپ تحفہ دے سکتے. بس دوستو 50 منٹ کی مجلس ہو گئی، مجھے 1 گھنٹے میں 1:30 بجے مجلس ختم کر. اللہ ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے. بابا میں نے دعا دی، اللہ اعجاز بھائی کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور جتنے علامات میں ہیں اور جتنے پوری دنیا میں علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم گزر گئے، اللہ ان سب کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما. ان کی تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. بات شروع کہاں سے ہوئی کہ اگر میں پوری زندگی بولتا رہوں میں علی والا ہوں تو گارنٹی نہیں ہے کہ مروں گا بھی علی والا. اس کے لیے دعا کرنا ہے آپ کو. تو یہاں امام نے کمیل کو لا کے جھاڑ بتایا. جھاڑ بتا کے کہا کمیل یہ جھاڑ دیکھ رہے تھے، اس پہ تم کو پھانسی دی جائے گی، اس پہ تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس پہ تمہارے پیر کاٹے جائیں گے، تم کو شہید کر دیا جائے گا. تو کمیل نے پوچھا بٹ وائی، انگلش میں نہیں پوچھا بٹ وائی کیوں؟ علی نے کہا میری محبت میں. جیسے ہی مولا علی کی زبان سے یہ جملے ختم ہوئے، علی نے کہا میری محبت میں. محبت ختم ہوئی، کمیل سجدے میں چلا گیا. سجدے میں جا کے جملہ سننا، خالی اس جملے کے لیے میں نے پورا واقعہ پڑھا. سجدے میں جا کے کہا اللہ تیرا شکر ہے مروں گا تو محبت علی میں. آپ سوچو میں کیا بول رہا کہ کمیل نے شکر کیا کیا کہ کنفرمیشن کہاں سے مل رہا؟ آپ سے مجھ سے کنفرمیشن نہیں مل رہا، کنفرمیشن مل رہا کل ایمان سے. جس کی محبت میں مرنا ہے، جس کی محبت بخشوائے گی، وہ کہہ رہا ہے کہ کمیل تم میری محبت میں مرو گے. تو دوستو ایسے بنو کہ علی کنفرم کرے، کنفرم مولا کر رہے کہ کمیل تم میری محبت میں مرو گے. ہمارے پاس ہے کوئی کنفرمیشن؟ ہم نے خود اپنا کنفرمیشن لے لیا کہ میں تو مروں گا علی کی محبت. اللہ کرے مرے، اللہ کرے مرے، لیکن اس کی شرطیں ہیں، کنڈیشنز ہیں. وداؤٹ کنڈیشن کوئی چیز نہیں ہوتی. ہر چیز کا کنڈیشن ہے. جتنی آپ عبادت کر رہے ہو اس کے پیچھے ایک کنڈیشن اپلائی ہوتا ہے. یہ کرو تو ملنے والا ہے، یہ نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ملے. مثال کے طور پہ جیسے ابھی ہم زیارت پہ تھے 13 رجب نجف اشرف میں. اللہ سب کو نصیب کرے مولا کی زیارت. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. نجف اشرف میں تھے، گروپ تھا میرے ساتھ تنزانیہ کا، UK والے تھے. لڑکوں نے وہاں دیکھا، لڑکیاں ساتھ میرے ساتھ.
جیسی مولا کے روزے کو پہلی مرتبہ دیکھا سب نے کہا آئی لو یو امام علی، آئی لو یو امام علی، مولا آئی لو یو. کوئی بری بات ہی نہیں ہے. آپ اردو میں بولتے مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ان لوگوں نے انگلش میں کہا آئی لو یو مولا، رونے لگے آئی لو یو مولا. بعد میں میری تقریر تھی ہوٹل میں نے کہا مجھے بہت اچھا لگا تمہارا یہ جملہ آئی لو یو مولا. سب نے کہا کہ آئی لو یو مولا. مولا کے ذری کو دیکھ کے میں نے کہا یار کاش علی بھی کہتے آئی لو یو ٹو. میں کیا بول رہا یار، مزہ اس میں کہ امام علی پلٹ کے بولے آئی لو یو ٹو. صرف میری زبان سے میرے بولنے سے کیا ہو رہا مولا اچھا اس میں آپ تعجب مت کرو کہ مولا نہیں بولتے، 100% بولتے. اس لیے کہ جب کوئی زیارت پہ جاتا ہے تو اپنی مرضی سے جاتا ہے کہ پرمیشن سے جاتا ہے. معصوم بلاتا ہے تو جاتا ہے. اس کے بعد ہم جب بھی معصوم کی زیارت کو جاتے ہیں ہم سلام کرتے، زیارت پڑھتے. تو زیارت کیا ہے؟ مردوں کو کوئی زیارت پڑھی جاتی ہے؟ سلام ہے نا. سلام مردوں کو کیا نہیں جاتا. اور سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے. تو جب تم کہتے ہو السلام علیکہ یا امیر المومنین تو علی جواب دیتے ہیں علیکہ السلام. لیکن میرے کانوں کے اوپر پردے اتنے، اللہ نے کوئی پردہ نہیں ڈالا، ہم نے اپنے گناہوں کا پردہ ڈالا. اتنی میوزک سنی ہے کہ موٹے موٹے پردے آ گئے، اتنی غیبتیں سنی ہیں کہ اتنے پردے آ گئے کہ کوئی علی کی آواز بھی آتی ہے تو ٹکرا کے چلے جاتی ہے. پردوں کو ہٹانا ہمارا کام ہے. یہ مجلس ہو، میں نے زیارت کے وہاں پہ یہی کہا تھا کہ یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے زیارت کو آنا زیارت سے واپس جانا. ہر زیارت میں چینج آنا، اسی طرح ہر مجلس کے بعد چینج آنا. اگر میں یہ غفلت میں بیٹھا ہوں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو بالکل صحیح ہوں، سب سے پہلے یہ ذہن سے نکالو. 24 گھنٹے معصوم کہہ رہے، عابد بھرامی نہیں بول رہا، معصوم کہتے ہیں کہ 24 آورز گزرنے کے بعد تم اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم نے 24 گھنٹے میں تمہاری لائف میں چینج کتنا آیا، تم نے اپنے آپ کو بچایا کتنے گناہوں سے. تم نے اپنے آپ دیکھو غفلت سے سب سے پہلے باہر نکلو. جب تک غفلت رہے گی تم اسی انداز سے زندگی گزارو اور یہ لائف ایک سیکنڈ میں ختم ہوگی. اس وقت امام علی کا جملہ میرا مولا کہتا ہے کہ جب آخری وقت میں اس کے اعمال نامہ اس کی سامنے آتا ہے وہ اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ کے کہتا ہے کہ what I have done in my life، کیا کیا میں نے زندگی میں. اس سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، اس سے پہلے اپنے آپ کو اس منزل سے بچو. اب میں آپ کو بولتا کہ پورا محرم گزر گیا، دور ازا گزر گئی، بی بی کی شہادت گزر. ہر سال ایام ازا میں آپ ہزاروں مجلسیں کرتے ہوں گے. کبھی سوچا کہ عاشورے کے دن کا پیغام کیا تھا؟ مولا حسین نے پیغام کیا دیا کربلا کا؟ ہماری زندگی کربلا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کربلا ہے، 24 گھنٹے کربلا کو یاد رکھنا. لیکن مین پیغام کیا تھا عاشورے کا؟ کبھی سوچا اس انداز سے؟ کبھی سوچا؟ جب میں بتانے جا رہا ہوں کہ مجلس کا مقصد پورا غور سے سننا. عاشورہ ہر سال کر رہے، ہزاروں مجلسیں کر رہے، لیکن عاشورے کا اصل پیغام کیا تھا؟ ریئل میسیج آف امام حسین آن روز عاشور کیا ہے؟ عاشورے کا دن، اب میں اس کو شارٹ کر رہا، شب عاشور گزر. بی بی زینب نے کہا بھیا آج اذان علی اکبر سے دلواؤ. ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا. شہزادے نے اللہ اکبر کہا، کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی. غور سے سنیں، کمپلیٹ میسیج ہے کہ عاشورہ کربلا کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. اس پیغام کو ذہن میں رکھو اینڈ چینج یور لائف. چینج یور لائف. پہلا پیغام جیسے ہی اللہ اکبر کہا، حر جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا وہ باہر آیا. واقعہ مشہور ہے لیکن میسیج دینا ہے، پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا. گناہوں میں ڈوب کے باہر آیا. حر ایک بہادر، ایک طاقت کا نام ہے، ایک پاور کا نام تھا. حر عرب میں اس کا نام تھا، سردار ہے. کہا چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کے ڈر گیا، اگر طبیعت صحیح نہیں تو جا خیمے میں آرام کر، ہم دیکھ لیں گے. اس نے کہا طبیعت سب صحیح ہے. کہا پھر بڑا پریشان معلوم ہوتا ہے. کہا میں سوچ رہا ہوں حق اور باطل کے درمیان. اس نے پوچھا عمر سعد نے تعجب ہو کر کہ 9 دن تک میرے ساتھ ہے، آج یہ حر کیسی باتیں کر رہا، بہکی باتیں کر رہا. کہنے لگا میں جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا، فائر کو، اور اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو جہنم کے شعلے مجھے گھیر لیں گے. اس نے کہا تیرا مطلب کیا ہے؟ کہا میں حسین کے پاس جاؤں. بس حر چلا. آپ سب جانتے ہیں پیغام، بہت امپورٹنٹ پیغام. کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح سے حر کا نے پیغام دیا تھا عاشورے میں. غور سے سنا. حر چلا تو کیسے چلا؟ سر اٹھا کے نہیں گیا، اس کو اپنے گناہ کا احساس تھا. He knows what he has done. زمین پہ سب سے بڑا گناہ گار. غور سے سنے یار، احساس گناہ تھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے بیٹے سے کہا میری آنکھوں پہ کپڑا باندھ دے، اس لیے کہ میں نے آنکھوں سے مولا حسین کو فیس نہیں کر سکتا. میرے دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھ دے ایک مجرم کی طرح. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان ہاتھوں سے
لجا میں حسین پہ ہاتھ ڈالی تھی تو میں یہ ہاتھ کو روک رہا پیچھے کر لیا, سر جھکا کے چلا. چلتے 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 مولا حسین کے خیمے سے پہلے عجیب انصار حسین تھے, سیکیورٹی کی ایک لیئر بنی ہوئی تھی ہر طرف, آگے پیچھے تار. سب سے پہلے, میں اپنی زبان میں بول رہا, سب سے پہلے جو بیٹھا ہوا تھا وہ جناب جو زہر بیٹھا ہوا تھا. زہر نے حر کو دیکھا, حر کو دیکھ کے کہا کیا ہے, کون آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں حر, وہ ہے اس کا بیٹا ہے, اس کا غلام ہے. کہا کیوں آیا ہے؟ تو کہا مجھے حسین سے ملنا. حر کی کمر میں تلوار تھی اور نیزہ تھا. اب پلیز غور سے سننا, جملے سننا, خالی صرف جملے سنو. حر نے تلوار اور نیزہ باندھا ہوا تھا. یہ عرب کا دستور تھا کہ سپاہی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا جب تک اپنے ساتھ ہتھیار کو سجا نہ لیتا. حر بہت بہادر ہے. زہر نے ایسے دیکھا, دیکھ کے کہا حر تو حسین کے پاس جانا چاہتا نا, یہ تلوار کو اور نیزے کو نیچے رکھ دے پھر جانے دوں گا. عرب کے دستور میں اگر کسی کے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے تو وہ بزدلی کی علامت ہے, اور حر تو بہادر ہے. حر کو کوئی چیلنج کرے ایسا, اس نے سر کو جھکا کے کہا زہر میری غرض ہے اس لیے میں اتارے دیتا ہوں, لیکن آج سن لو, عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو میرے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے. جب حر کے یہ تیور دیکھا, یہ مزاج دیکھا, یہ رنگ دیکھا, یہ لہجہ دیکھا زہر نے, زہر کے بھی تیور بدلے. پلٹ کے کہا ہوگا حر ہوگا. اب میرے جملے سن کے, آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو میرے سامنے حسین کے سامنے ہتھیار لگا کے چلا جائے. ابھی زہر زندہ ہے. کیسی, اسی لیے حسین نے کہا نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے بھائی کو انصار ملے جیسے مجھے ملے. کہا مجال نہیں کوئی میرے سامنے چلا جائے. اب سنیں دوستو, حر نے ہتھیار اتارے, رکھ دیے, سر کو جھکا کے چلا. میں واقعے کو شارٹ کر رہا, ابھی مصائب پہ نہیں آیا. چلتے چلتے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. حر نے پوچھا کون ہے, کیوں کر رہے؟ تو کہا آپ کے استقبال کو علی اکبر آ رہے. پھر آگے بڑھ, پھر بیٹے نے 2 دفعہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ تو کہا آپ کے استقبال کو, آپ کو ویلکم کرنے کے لیے مولا عباس آ رہے ہیں. تیسری مرتبہ بیٹے نے 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. کہا اب حسین آ رہے. دوستو حر اور حسین ایسا ملے. حر کی آنکھوں پہ کپڑا ہے, مولا حسین آئے. حر نے اپنے آنکھوں سے کپڑے, پلیز غور سے سنیں, میسج آف عاشورہ, کپڑے کو اتارا, اتار کے اپنے سر کو مولا حسین کے قدموں پہ رکھ دیا. اب حر نے کوئی بڑا لیکچر نہیں دیا, حر نے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا کہ مولا میں یزید کے پاس اس لیے گیا تھا, یہ وجہ تھی, یہ وجہ تھی, یہ وجہ تھی, میں نے گناہ اس لیے کیا تھا. پلیز یار, میں بیگ آپ کو نئے انداز سے بتا رہا کہ عاشورے کا پیغام ایکسکیوز نہیں کیا. آج ہمارے پاس 1 لاکھ ایکسکیوز ہے گناہ کر کے, 1 لاکھ ہمارے پاس وجوہات ہے, 1 لاکھ یہ وجہ تھی اس لیے میں داڑھی نہیں چھوڑا, یہ وجہ اس لیے لڑکی بولتی ہے میں حجاب نہیں کر رہی, یہ وجہ تھی میں نے اس لیے نماز, یہ وجہ تھی اس لیے مکس گیدرنگز میں جا رہے, یہ وجہ تھی اس لیے میوزک سن رہے. 1000 گناہ کر کے ہمارے پاس ریزنز ہیں. خاموش ہو گئے نہیں. حر نے کوئی لیکچر نہیں دیا, قدموں پہ سر رکھ کر ایک جملہ بولا خالی, مولا آئی ایم سوری, مولا مجھے معاف کر دو. حسین نے اسے اٹھایا, اٹھا کے سینے سے لگایا, سینے سے لگا کے کہا حر میں نے معاف کیا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. یہ دعویٰ سوائے حسین کے کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا, میرے خدا نے تجھے معاف کیا. یہ گارنٹی, یہ یقین سوائے حسین کے کوئی نہیں بول سکتا تھا. اب سنو, حسین نے عاشورے کے دن پہلا کام کیا کیا؟ عاشورے کا آغاز کیسے ہوا, عاشورے کا سٹارٹ کیسے ہوا؟ فارگیونیس, معافی. پہلا پیغام حسین کا عاشورے میں کیا ہے کہ کتنا بھی گناہگار ہو, حسین اس وقت بول سکتے تھے حر کو کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر, نکل جا میرے پاس سے, تیری وجہ سے میں کربلا آنا پڑا, ظاہری طور پہ نکل جا یہاں سے. حسین کو حق تھا بولنے کا, لیکن مولا حسین نے اتنے بڑے گناہگار کو عاشورے کی صبح میں جنگ سے پہلے معاف کر کے ہم کو پیغام دیا کہ تم مجلسیں کرتے ہو, تم محرم کرتے ہو, تم زندگی حسین حسین کہہ کے گزارتے ہو, تم نے اپنے رشتہ داروں کو معاف کیا. کیا بول رہا میں, تم نے اپنے مومن بھائی کو معاف کیا. پھر بڑے شیعہ, کربلا کو سمجھو بابا, سمجھو کربلا کو. کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جن کو ہم معافی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ میرا ایٹیٹیوڈ ہے. ایسے لوگ بخشے جائیں گے, ایسے لوگوں کی گناہ معاف ہوں گے. آپ خود سوچیں کہ موت آئے گی تو نیچے کون آئے گا؟ کس کا سہارا ہے؟ معصومینی کا سہارا ہے نا. اگر سیرت امام حسین پہ ہم نے اس سال محرم کے بعد کتنے رشتہ داروں کو آپ نے معاف کیا؟